ہیں پاکستان کو کیوں آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے، بریک سے پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے، اور دوسرا اس کی انڈیکیشن یہ بھی ہے کہ جو نگران حکومت ہے اب اس کے چند ہی دن باقی ہیں، لیکن معیشت ایک ایسا سبجیکٹ ہے اور اس طرح کی صورتحال ہے کہ نگران حکومت کو جاتے جاتے بھی بہت سے اکانومی سے ریلیٹڈ فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں. اور ایک جو چیز سامنے آئی ہے، جو نمبر آئے ہیں کہ ظاہر ہے کہ شہباز جو بجٹ ہم پیش کرتے ہیں وہ پورے سال کے لیے ہوتا ہے، لیکن اب پاکستان کے ایسے ہیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہم ان کو ریوائز کرنا پڑتا ہے. تو یہ نگران حکومت نے بھی جاتے جاتے جو نمبرز تھے اس کو یہ ریوائز کر گئے ہیں. تو اٹ از ناٹ اے گڈ نیوز فار دی انکمنگ گورنمنٹ. ویسے ہی بہت سے مسائل کا انبار ہے، اور گیون کہ یہ جو ریوائز کیا گیا ہے اس سے یقینی طور پر بہت بڑا چیلنج ہوگا آنے والی گورنمنٹ کے لیے. دیکھیے، یہ جو ریویژن آئی ہے بجٹ میں وہ صرف ایک بڑے ہیڈ میں آئی ہے، اس سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی چیزیں انٹرلنکڈ ہیں. وہ ہے جو قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی ہے، اس کا خرچہ کتنا ہوگا. یہ بات ہم پہلے بھی بڑی ڈیٹیل میں اس پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت نے بجٹ پاس کیا تھا اس میں قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے لیے انہوں نے صرف رکھا تھا، ویسے تو لفظ صرف ہے بٹ 7,300 ارب روپیہ رکھا تھا. اب 7,300 ارب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تقریباً 5 دفاعی بجٹ یا ایٹ لیسٹ کوئی 4 دفاعی بجٹ کے برابر خرچہ صرف آپ نے پورا ریونیو بھی بتایا نا، تب آپ بات کریں گے کتنا ہم اکٹھا کرتے ہیں تو اس میں سے 7,300 ارب روپے ہے، کوئی 1,800 ارب روپے ہے، اس کا 7,300 ارب روپے ہے. ایف بی آر کا جو تھا وہ اس سال کا ہدف جو ہے ان کا 9,415 ارب روپیہ ہے. تو یہ 7,300 ارب روپیہ جب رکھا گیا تو میں نے اس وقت جون میں ایک آرٹیکل کیا تھا کہ یہ جان بوجھ کر پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے بجٹ کو انڈرسٹیٹ کر رہی ہے تاکہ کم خرچہ دکھا سکیں. ایکچوئل جو خرچہ ہو سکتا ہے وہ کم از کم 8,000 سے لے کے 8,300-400 ارب روپیہ خرچہ ہو سکتا ہے. پھر میں نے سپٹمبر میں آرٹیکل لکھا کہ وزارت خزانہ کے اپنے انٹرنل ایسٹیمیٹس آ گئے ہیں کہ یہ جو خرچہ ہے یہ تقریباً 8,300 ارب روپے کے آس پاس ہوگا. لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ فرض کریں چلے اس وقت انہوں نے کنزرویٹو ایسٹیمیٹ تھا جب بجٹ پیش کیا 7,300 ارب روپے انہوں نے رکھے ادائیگیوں کے لیے انٹرسٹ کے اوپر. اگر وہ شروع میں ہی لیٹ سے کہ 8,500 ارب رکھتے تو ہو سکتا ہے یہ 9,500 ارب پہنچ جاتے. مطلب ہمارے ایسٹیمیٹس تو ایسے ہی غلط ہوتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کیس میں ایسا نہیں ہے. یہ جو قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی ہوتی ہے یہ نمبر کہاں سے آتا ہے؟ آپ کا جو قرضے کا سٹاک ہے، جو ماضی میں جتنا قرضہ لیا ہوا ہے اس کے آگے میچورٹی آنی ہے اس مالی سال کے اندر، ایک اس کے اندر وہ ہیڈ ہوتا ہے. دوسرا اس کے اندر ہیڈ یہ ہوتا ہے کہ اس سال کے اندر آپ نے نیا قرضہ کتنا لینا ہے، اس کے اوپر سود کی ادائیگی ہوتی ہے. جو تھوڑی بہت اس کے اندر ویریشن آ سکتی ہے وہ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے آ سکتی ہے، اور ایکسچینج ریٹ کا بھی جو ہمارا فورن ڈیٹ ہے چونکہ اس کا شیئر کم ہے اور اس کا اوور آل اس کے اندر کی پورشن بھی کم ہوتا ہے قرضوں کے اوپر جو سود کی ادائیگی اس کا، تو یہ جان بوجھ کے رکھا گیا تھا. ہمیں نظر آ رہا ہے یہ جو ویریشن ہے یہ اس سے زیادہ ہے کیونکہ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ بھی ہمارے یہاں بڑھتا رہا ہے. دیکھیں جب 22% انٹرسٹ ریٹ تھا اور آپ 18% کے اوپر آپ بجٹ بناؤ تو کیا ہوگا؟ انڈرسٹیٹ کریں گے نا. تو جب آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم جانے والے ہیں، ایک پروگرام نیگوشیٹ کر رہے ہیں، شرح سود کم نہیں ہو سکتی، مہنگائی کی شرح زیادہ رہے گی، بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہے، گیس کی بڑھانی ہے، پھر بھی آپ جان بوجھ کے اس کو نیچے رکھیں. تو ایگزیکٹلی یہی کیا. لگتا یہ ہے کہ جب بجٹ ظاہر پیش ہوتا ہے تمام لوگوں کی، ویسے تو بجٹ ایک خشک سبجیکٹ ہے، لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو شاید ایک فیل گڈ فیکٹر کے لیے اس وقت شاید کچھ نمبرز میں ہیر پھیر کی جاتی ہے. جب اس کو چینج کرتے ہیں تو پھر کوئی اتنا لوگ دھیان نہیں دیتے، نوٹس نہیں کرتے. یہ جو 7,300 ارب روپیہ رکھا تھا اس کو اب انہوں نے ریوائز کر کے 8,333 ارب روپیہ اس کو کر دیا ہے. یہ اب اس میں تقریباً 14% اضافہ. ٹیکس کلیکشن ہماری ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے، ٹیکس کلیکشن وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں اگر 8,300 ارب روپیہ صرف قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی اور ٹیکس کلیکشن 9400 ارب روپیہ ہے اور وہ حاصل اگر ہو جاتی ہے تو آپ کا تقریباً سارا ہی بجٹ. اب اس کے اندر ایک اور پوائنٹ پہ آ جائیں، یہ تو 9400 ارب روپیہ تو گراس ہے نا، وہ تقریباً 3,000 ارب روپیہ آپ کا نان ٹیکس ریونیو ہوتا ہے. یہ آپ کا 12,000 ارب روپیہ رفلی، اس میں سے جب صوبوں کا پیسہ دے دیں گے تو جو باقی پیسہ آپ کے پاس بچے گا وہ قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے لیے بھی کافی نہیں ہوگا. ایز ریزلٹ آف دس چونکہ اب یہ انکریز آ گیا تو جو بجٹ کا خسارے کا ہدف تھا، وہ جو پہلے وفاقی حکومت نے جو قرضہ لینا تھا 7,500 ارب روپے کا ان کا ہدف تھا بجٹ خسارے کا، تو اب 7,500 ارب روپے کو بھی بڑھا دیا گیا، بڑھانا پڑتا، وہ بھی 8,500 ارب روپے کا ریکارڈ جو ہے اس سال کا بجٹ خسارہ ہوگا. ریکارڈ ایک سال کی یہ بارونگ ہوگی اضافی جو وفاقی حکومت کرے گی. اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ جو ٹوٹل بجٹ کا حجم تھا جو نیشنل اسمبلی نے پاس کیا تھا پچھلے سال وہ 14,400 ارب روپیہ تھا، وہ تقریباً 15,500 ارب روپے صرف ایک مد میں ہو جائے گا. حالانکہ اس کے علاوہ جب اپنے اخراجات کم کرنے کی ضرورت ہے، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کفایت شعاری کی بات کرتی ہے، لیکن جب بجٹ میں تو یہ دعوے کرتے ہیں بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے خرچے جو ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لیتے. اچھا، اس کے اندر ایک اور بھی ریویژن آئی ہے
اور یہ ایک اینول بارونگ پلان ہے، وہ انہوں نے ایک منسٹری آف فائنانس نے فائنلائز کیا، اس کے اندر یہ ساری ریویژنز ہیں، اور یہ خود نہیں بنایا، یہ بھی ان سے بنوایا گیا ہے، کسی نہ کسی ادارے کی فورن جو آپ کا لینڈر تھا اس کی شرط تھی یہ. دوسری ریویژن بھی وہ ہم نے اس وقت وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کی تھی پچھلے سال سپٹمبر میں، اور حکومت کو کافی ناگوار گزری تھی، تو ایک آدھ چھوٹی موٹی پیشی بھی کہیں اور آگے پیچھے کچھ اور بھی کام ہوئے تھے. انہوں نے جو غیر ملکی قرضے لینے تھے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اس کو انہوں نے اوور اسٹیٹ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور اوور اسٹیٹ اس لیے کیا ہوا تھا کہ جی اس وقت آپ دکھا دیں گے کہ یہ فائنینسنگ پلان ہے ہمارے پاس اور کچھ آپ کے اوپر زیادہ دباؤ نہیں ہوگا IMF کی طرف سے. حالانکہ جب یہ مذاکرات ہوئے تو اس وقت بھی IMF نے بتایا کہ یہ جو دو ہیڈز ہیں وہ ان کے جو غیر ملکی کمرشل قرضے ہیں وہ، اور دوسرا یورو بانڈز کا، کہ یہ نہیں ہونے، اور ہم بھی لکھ رہے تھے کہ نہیں ہونے. ان کا ایسٹیمیٹ یہ تھا تقریباً $18 ارب کے قریب انہوں نے غیر ملکی قرضے لینے تھے، مائنس کچھ جو اسٹیٹ بینک نے ڈائریکٹ لینے تھے. تو $18 ارب کا جو پلان تھا ان کا، اس کو بھی انہوں نے ڈاؤن ورڈ ریوائز کر کے تقریباً $11.4 ارب کر دیا. 35% یہاں پہ انہوں نے کمی کی ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے، کیوں قرضے لینا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا، تو فائدہ کچھ ہو نہیں رہا. تو قرضے تو ایسے ہے نا کہ آپ کو قرضہ جو ہے آپ نہیں لیں گے تو آپ کا کام چل جائے گا، یہ وہ صورتحال نہیں ہے. ابھی ہم پچھلے پارٹ میں بات کر رہے تھے کہ ریزروز آپ کے $8 ارب ہیں، منتھلی آپ کی امپورٹ $4.5 ارب ہیں، اور منیمم دیٹ از منیمم جو غیر ملکی ادائیگی ہیں ٹوٹل اس مالی سال میں وہ تقریباً آپ کی بنتی ہیں کو $25 ارب. $25 ارب میں سے $12 ارب ایسا جو حکومت کی کوشش ہے کہ وہ رول اوور ہو جائے، جیسے کچھ تو میں نے گنوائے تھے کچھ ابھی رہتے ہیں، اور باقی تو آپ نے پیسہ واپس کرنا ہے نا، اور پھر کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے اس کو بھی فائنینس کرنا ہے. تو ان سارے کاموں کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں، برآمدات ایک حد تک بڑھ رہی ہیں، ریمیٹنسز میں کمی ہے، جو غیر ملکی ترسیلات اظہار آتی ہیں ہمارے جو ورکر بھائی سے انہوں نے ڈاؤن ورڈ ریویژن کی ہے تو یہ پھر گیپ کہاں سے پورا کریں گے؟ کیا پھر ہم یہ قرضے نہیں لیں گے؟ اور اگر نہیں لیں گے تو پھر وہ جو سارا جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں ایکسٹرنل سیکٹر کی اس کو کیسے پورا کریں گے؟ دیکھیں ابھی انہوں نے دو کام کیے ہیں. ایک تو انہوں نے جو ریویژن کی ہے امپورٹس کو فردر انہوں نے کٹ کیا ہے، ایک حد سے زیادہ امپورٹس نہیں ہونے دے رہے. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے اس وقت کو ایسٹیمیٹس کو $6.5 ارب کے تھے، اب وہ ابھی بھی جو 7 ماہ کا نمبر آیا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو صرف $1.1 ارب کا ہے، وچ از کوائٹ مینیجیبل. تو وہاں سے کٹوتی کی ہے. تیسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو مارکیٹ سے ڈالرز خریدے ہیں، جو $2 ارب کا میں نے خبر کی تھی پچھلے ہفتے کہ $2 ارب اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مارکیٹ سے خریدا اور آگے بھی خرید رہی ہے اسٹیٹ بینک.